اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہری آفیشل۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں سے چند الفاظ کے صوفیانہ اسرار و رموز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ تو سورۃ البقرہ جو ہے اس میں 286 آیا کریمہ ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6121 کلمے اور 25500 حروف ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت مدنیہ اسی سورہ بقرہ میں ہے، جس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم اور 1000 نہی اور 1000 خبریں ہیں، یعنی جس قدر احکام کے اس صورت میں ہیں اتنی اور صورتوں میں نہیں ہیں۔ اور یہ بھی قرآن مقدس کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی بڑی ہیں، جس سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے، جیسے وہ بے شمار خوبیوں کا مالک ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ ایک گائے کے نام پہ رکھی گئی تھی۔ آگے انشاءاللہ اس کا مکمل واقعہ جو ہے، اس کی مکمل تحقیق ہم آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ تو سورہ بقرہ کے جو فضائل ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ جو بندہ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت فرماتا ہے ہر جمعہ والے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عروج عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں کبھی ایک دو بار کسی چیز کو پڑھ لیں تو اگر نہ یاد ہوتی ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورہ بقرہ جو ہے 12 سال میں اس کے تمام حقائق و اسرار کے ساتھ پڑھا اس کو، یعنی کہ سورہ بقرہ کو 12 سال کے اندر جو ہے مکمل کیا تھا، اس کے اسرار و رموز کو سمجھتے ہوئے۔ تو جس دن اس کو تکمیل کیا نا، آپ نے اس کے اسرار و رموز کو سمجھ لیا، تو اس دن آپ نے ایک اونٹ ذبح بھی کیا تھا۔ ایک اونٹ ذبح کر کے اونٹ کا گوشت تیار کر کے اس کو پکا کر صحابہ میں تقسیم کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ کتنی بڑی مزے کی بات ہے کہ صحابہ کرام جو ہے قرآن مقدس کے اسرار و رموز سمجھنے کے بعد جو ہے وہ کھانا کھلانا یا کچھ تقسیم کر دینا یا کچھ کھلا دینا، تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی خوشی میں، قرآن مقدس کی خوشی میں جب وہ ختم کریں یا شروع کریں تو کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے فضائل و مناقب جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وجود پاک پہ نازل ہونے والی کلام مقدس کا جو آغاز ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہم نے کیا تھا، لیکن یہاں پہ اس کو الحمد سے شروع کیا تھا، اور یہ سورت جو ہے یہ الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے، جو اچنبے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی سورت عطا ہوئی سورۃ الفاتحہ قرآن مقدس میں، تو اس کے تمام جو ہے وہ الفاظ جو ہیں سمجھ میں آنے والے ہیں۔ الحمد کی تعریف ہم نے کی، اس کا معنی، اس کے اسرار و رموز دیکھے، اور یہاں پہ الف لام میم ہے تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ الف لام میم اس میں 3 حروف آتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو یا تو رب جانتا ہے یا رب کا پیارا محبوب جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین جو ہے یہ لے کے آنے والے ہیں، جیسے کہ ایک روایت بھی ہے روح البیان شریف میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں تو آ کے عرض کرتے ہیں حضور پڑھیے کاف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیم تو، میں جان گیا۔ پھر حکم ہوا مالک کائنات کی طرف سے جبریل میرے محبوب کو عرض کریں کہ پڑھیے کاف، پھر سرکار نے کاف پڑھا تو عرض کیا گیا حضور یہ پڑھیے، تو میرے آقا نے فرمایا علیم تو، میں جان گیا۔ ایسے ہی باری باری تمام جو ہے الفاظ حروف جو ہے میری سرکار کو عرض کیے گئے تو سرکار نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز و نیاز ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو خط بھیجتا ہے تو وہ ڈاک کے ذریعے آتا ہے، ڈاک کے اوپر پتہ تو لکھا ہوتا ہے، ایڈریس تو لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے جب وہ کھولنے والا اس کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے تو پھر ہی معلوم ہوتا ہے
تو ایسے ہی جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ علماء کرام نے، کچھ صوفی اعظام نے اس کے جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ نکالے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ الف لام سے مراد جو ہے قرآن پاک ہے، کسی نے کہا جی سورہ بقرہ ہے، اور کسی نے ایک لطیف نقطہ بھی بیان کیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد یہ لام وسیلے کا ہے جو جبریل امین لے کر آئے قرآن مقدس کو، اور میم سے مراد جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اس میں سے جو بھی اسرار و رموز جو ہیں وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، صوفیہ اعظام سمجھتے ہیں، تو اپنے اپنے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں۔ یہ تھے حروف مقطعات۔ تو یہاں پہ آگے جو ہے ہدی للمتقین، ہدایت کے متعلق جو ہے، ہدایت اسے آتی ہے جو تقوی پرہیزگاری والا ہو۔ تو یہاں پہ آج ہم تقوی کے متعلق عرض کریں گے کہ تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک دائمی عذاب سے بچنا، اس لحاظ سے ہر مسلمان جو ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جیسے کہ دائمی عذاب سے بچنا کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ آخرت میں جو عذاب ہوگا اس سے ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، تو اس لحاظ سے ہر بندہ جو ہے وہ متقی ہوا، ہدایت یافتہ ہوا۔ دوسرا جو ہے اس میں عام گناہوں سے بچنا، اور عام طور پر تقوی کے یہی مراد لیے جاتے ہیں کہ ہر عام بندہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آخرت میں عذاب سے بچنے کا متمنی ہوتا ہے، اس سے ہر مسلمان جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچنا، تو اس سے بھی عام طور پر تقوی ہے، یہی تقوی جو ہے اس سے مراد ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ اور تیسرا اس چیز سے بچنا جو حق تعالیٰ سے روکے، جو چیز حق تعالیٰ کے رستے میں تک جانے سے انسان کو روک دے، اللہ تک پہنچنے میں کسی کو روک دے، تو اس سے بچنا بھی تقوی ہے۔ تو اس لحاظ سے اولیاء اللہ، انبیاء کرام جو ہیں وہ متقی ہیں۔ اس آخری درجہ کی پھر 2 صورتیں آ جاتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے بے تعلق ہو جانا، اس سے جو ہے رہبانیت اختیار کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، جیسا کہ تارک الدنیا ہو جانا، فقیر اور سیدنا، جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا کہ وہ تارک الدنیا ہو گئے تھے۔ بلکہ یہاں پہ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی جگہ پہ اینٹ کا سہارا لے کر جو ہے وہ لیٹ گئے سرہانے رکھ کے، تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام، اے میرے پیارے عیسیٰ، آپ نے کب سے دنیا کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرنا شروع کر دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دیکھیے، تو ایک تو یہ ہے کہ تارک الدنیا ہو جانا، ایک یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے دل سے نکال دینا۔ تو یہ جیسے صوفیہ کرام نے کیا، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جن کو حضور غوث پاک کہا جاتا ہے، حضرت علی بن عثمان حجویری داتا رحمۃ اللہ داتا پاک جو ہیں وہ آپ نے بھی ایسے ہی کیا، اور صابر پیا سرکار ہیں، اور دیگر جتنے بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے ایسے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی رنگینی میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے سے دور رکھا۔ تو جو ایسا انسان ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے نا، کہ ایک تو دنیا کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جانا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا، یہ کمال تو تب ہے نا کہ انسان دنیا میں رہے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جو پانی میں چلتی ہے نا، پانی میں چلنے والی کشتی جو ہے وہ اگر پانی کو اپنے سے باہر رکھے تو پھر تو کامیاب ہے، اگر پانی اس کے اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ایسے ہی وہ دل جو دنیا میں رہتا ہو لیکن دنیا اس کے اندر نہ ہو، وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے، جس کو ایک مقولہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل جو ہے وہ محبوب کی طرف ہونا چاہیے اور ہاتھ جو ہے وہ کام کی طرف ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں عام لوگ تو اسلام اور ایمان کو ہدایت جانتے ہیں نا جی، تو اور خاص لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خاص لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ احسان کو ہدایت جانتے ہیں، اور خاص الخاص جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حجابات کو دور کرنے کا نام ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم میں تقوی کے چند معنی جو مذکور ہوئے ہیں ان کو ایمان بھی کہتے ہیں، توبہ، فرما برداری، گناہ چھوڑنا، اخلاص، خوف خدا بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ مگر خیال رہے کہ خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ایذا کا خوف ہوتا ہے جو موذی سی ہوتا ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چور ہے، اور دوسرا خوف جو ہے وہ طاقت اور قدرت کا خوف ہوتا ہے جو سلطان سے ہوتا ہے۔ ایذا کے خوف میں نفرت اور بھاگنا ہوتا ہے، انسان اس سے دور بھاگتا ہے، اور اس لیے انسان سانپ سے دور بھاگتا ہے۔ اور قدرت کے خوف میں اطاعت ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہو کہ اللہ ہمیں اگر اطاعت نہیں کریں گے اس کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا عذاب دیں گے، تو یہ اس کی اطاعت ہوتی ہے۔
تو اس کی اطاعت سے جو ہے انسان رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بلکہ یہاں پہ ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں کہ تقویٰ جو ہے اس کے فوائد بھی بہت ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو اور وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہی شخص جو ہے وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اور اس کی جو علامتیں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اختیار نہ کرے، یعنی کہ مالک کی بارگاہ میں یا مالک کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرے اور ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں جانے۔ اور ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ خلق تیری زبان میں اور ملائکہ تیرے کاموں میں اور پروردگار تیرے دل میں عیب نہ ڈالے۔ اور حضرت واقدی بھی فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس طرح سے ہے جس طرح تو اپنے بدن کو خلقت کے لیے لباس وغیرہ سے آراستہ کرتا ہے، ایسے ہی اپنے دل کو حق تعالیٰ کے لیے آراستہ کر۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ متقی وہ ہے جو شبہ کی چیزوں سے بچے، جس میں شک و شبہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسے کہ حضرت ابن سورین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 40 گھڑے تھے گھی کے، تو غلام نے خبر دی کہ ایک گھڑے میں ایک چوہا جو ہے وہ مرا ہوا نکلا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون سے گھڑے سے نکلا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور مجھے یاد نہیں ہے کہ کس گھڑے میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا ابھی سب گھڑوں کا گھی جو ہے وہ پھینک دو، چونکہ مجھے شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ایک واقعہ یہاں پہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے کہ جس میں کوئی چیز گر جائے تو اس کو سب کو پھینک دینا ہے، ہر اس چیز سے بچنا جس سے کوئی نہ کوئی شبہ ہوتا ہو، تو وہ پرہیزگاری ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات یہاں پہ کرتے چلیں، آپ بھی کمال درجے کے جو ہیں وہ عالم ہیں، کمال درجے کے متبحر قسم کے جو ہیں ایک ہستی ہیں آپ۔ تو آپ نے کسی سے قرضہ لینا تھا، اس مقروض کے مکان کے قریب گئے آپ، تو وہاں پہ سخت دھوپ تھی، وہ دھوپ جو ہے اتنی کڑکڑی تھی کہ انسان کا پسینے سے شرابور ہو کر برا حال ہو رہا تھا، تو تیز دھوپ تھی۔ تو آپ دھوپ میں کھڑے تھے، کسی نے آ کے عرض کیا حضور آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تو امام پاک نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں چھاؤں میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ سایہ جو ہے میرے لیے سود کا کام نہ کر دے، میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، وہ میرا مقروض ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں چلا گیا تو اس سے فائدہ حاصل کیا ہے تو کہیں وہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے۔ بلکہ صوفیہ کرام یہاں پہ فرماتے ہیں اور اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو اپنے یوم میثاق کے وعدے کو پورا کرے، جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہر بلا پر صبر اور نعمتوں پر شاکر رہ کر قضا سے راضی رہے، مالک سے راضی رہے، تو اللہ کے سامنے جھکا رہے۔ تو آج کے اس سبق کے لیے ہم نے اتنا ہی جو ہے وہ کافی سمجھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔